السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی جمیع کلامنا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے اندر، اس دوسرے عشرے میں بندوں کی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مغفرت پر ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے طفیل، اس دوسرے عشرے کے طفیل، مغفرت والے عشرے کے طفیل ہم سب کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ گفتگو یہ کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہمیں زکوٰۃ کیوں نکالنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت جانی اور بدنی ہوتی ہے، اور ایک عبادت مالی ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں کو جان اور مال سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، جان اور مال میں بہت رغبت ہوتی ہے، بہت دلچسپی ہوتی ہے، ایک گہرا تعلق ہوتا ہے جان اور مال سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے دو طرح کی عبادت رکھی ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، یہ دونوں قسم کی عبادت ہوگی، یا تو وہ جانی ہوگی یا مالی ہوگی۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ بدنی عبادت ہے، جانی عبادت ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ یہ بدنی عبادت ہے، جانی عبادت ہے، اس میں بدن اور جان کو تھکانا پڑتا ہے۔ حج کرتے ہیں، حج کے اندر جان بھی لگتا ہے، بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے جو خالص مالی عبادت ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، حج ہم پر فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ
زکوٰۃ وہی لوگ ادا کریں گے جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، جو مالدار لوگ ہیں۔ اس لیے شریعت کے اندر ایک نصاب مقرر کیا گیا کہ مالدار کون ہیں اور مالدار کون نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے، غریب کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو شریعت نے ایک نصاب متعین کیا ہے۔ نصاب کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، جو آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت 30 سے 32 یا 35 ہزار کے آس پاس بنتی ہے، اور 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کسی آدمی کے پاس ہے، جو وہ کھا پی کر اپنی حاجت اصلیہ اور اپنی ضروری اہم ضرورت کو پورا کر کے سال میں 30 سے 35 ہزار روپے بچا لیتا ہے، وہ شریعت کے نگاہ میں صاحب نصاب ہے، مالدار ہے۔ اس کو اپنی اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 2.5% زکوٰۃ۔ یہ 35 ہزار یہ ایک نصاب ہے، 35 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 35 کروڑ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس کے پاس 35 لاکھ ہے وہ 35 لاکھ کا 2.5% ادا کرے گا، جس کے پاس 35 کروڑ ہے وہ 35 کروڑ کے حساب سے 2.5% ادا کرے گا۔ اور یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساری مالیت اور سارے مالوں میں سے صرف 2.5% ادا کرنے کی بات کہی ہے، صرف 2.5%۔ اگر اللہ کہتے کہ 97.5% تم کو ادا کرنا ہے زکوٰۃ اور 2.5% تم کو خود اپنے لیے یوز کرنا ہے، تو بھی ہم کچھ اللہ کا بگاڑ نہیں سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو بھی مال ہمیں فراہم ہوتا ہے، جو بھی مال ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے تجارت کے ذریعے ہو، وہ چاہے زراعت کے ذریعے ہو، وہ چاہے ملازمت کے ذریعے ہو یا کسی اور کام کے ذریعے ہو، یہ سب اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون اور اللہ کے غیبی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی مال ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم کسی کی ملازمت کر رہے ہیں تو ہم جو وہاں پر انتھک کوشش کرتے ہیں اور جو مال ملتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور استعداد اور صلاحیت کو استعمال کر کے ہم وہ مال کما رہے ہیں۔ ایک کسان کھیتی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، تو زراعت کے اندر بھی اس کا کام صرف ہے کہ کھیت کو جوتنا اور اس پہ کھاد ڈالنا، اس پر پانی ڈالنا، اس کو سینچنا، اس میں دانہ ڈالنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کو غلے کی شکل میں، پودے کی شکل میں باہر نکالتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہم دکان کھول کر کہیں بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ اس سے مال خرید لو، اس کا سامان خرید لو، اس کو گراہک بنا کر بیچتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی مال کمانے کا طریقہ ہے اور جیسے بھی ہم مال حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم، کرم اور مدد کے بعد ہی ہمیں وہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری اس میں کوئی اپنی طاقت نہیں ہے یا ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان کو ایک دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اس نظام کے تحت کوئی انسان اپنا مال لگاتا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وللہ یورثہ من یشاء من عبادہ، کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ یہ مال بھی اللہ کا، یہ جان بھی اللہ کا، یہ طاقت بھی اللہ کی، یہ صحت بھی اللہ کی، یہ ملازمت بھی اللہ کی، یہ تجارت بھی اللہ کی، یہ زراعت بھی، یہ کسانی اور کاشتکاری بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور جب سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے اور وہ اللہ کہے کہ تم کو 97% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو وہ تو بحق ہے، وہ حق پر ہے، اس میں تو کوئی ظلم زیادتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ سب مال اللہ کا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ بھئی 97.5% تم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور 2.5% تم کو صرف اپنے جان کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے یوز کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ہم پر رحم کیا، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ بندے کو مال سے بہت لگاؤ ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ بندے کو مال سے بہت رغبت ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کہی ہے، 97.5 نہیں کہی۔ اگر چاہتے تو پورا بھی کہہ سکتے تھے کہ 100 کا 100% اللہ کی راہ میں دو،
لیکن چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 97.5% اللہ کے راہ میں تم زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، صرف 2.5% ادا کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی ہم میں صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں، کھا پی کر اپنی ضرورت اور اپنی حاجت اصلیہ کو پورا کر کے سال میں اگر 30 سے 35 ہزار روپے بچا لیتے ہیں یا اس سے زیادہ بچا لیتے ہیں یا جتنا بھی بچا لیتے ہیں، اس پر ان کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ فرض ہے، اتنا جان لیجئے کہ یہ فرض ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث بھی رکھی، جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے برکت ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ صدقات ادا کرتے رہا کرو، اس سے تمہارا مال پاک صاف ہوتا ہے، اس کی گندگی ختم ہوتی ہے، اس کے حادثات اور واقعات جو مال کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، خیرات دینے سے، صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی صدقہ ہو، صدقہ واجبہ ہو، صدقہ فرض ہو یا مستحب ہو، کوئی سا بھی صدقہ ہو، زکوٰۃ دے رہے ہوں یا نفل صدقہ ہم کر رہے ہوں، اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو اگر ہم جس دن سمجھ جائیں گے، اس بات کو جس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کے راہ میں مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، تو کسی کی زکوٰۃ رکے گی نہیں، کوئی آدمی اپنا مال روکے گا نہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں دے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر مال کی ایک حرص ہے، ایک طمع ہے، ایک لالچ ہے، ایک جمع کرنے کی ایک خواہش ہے، اس چکر میں ہم مال کا نہ صدقہ کرتے ہیں نہ مال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بس اسٹور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت سے سخت وعید قرآن کے اندر آئی ہے، بہت سخت وعید آئی ہے، جس کو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت خطبے میں نے پڑھی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے مال کو، اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اسٹور بنا کر رکھتے ہیں، سیونگ کر کے رکھے رہتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقات نہیں دیتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے ہیں، بس ہائے مال کرتے رہتے ہیں اور اپنے مال کو تہ لگا کر جمع کرتے رہتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ کل قیامت کے دن جہنم کے آگ کو توق بنایا جائے گا، فی نار جہنم فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ جہنم کے آگ کا توق بنا کر اس کی پیشانی کو، اس کے پیٹ کو، اس کے سینے کو، اس کے دائیں کو، اس کے بائیں کو، اس کے جسم کے حصے کو جہنم کا توق بنا کر داغا جائے گا، آگ بنا کر داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کتنی سخت وعید ہے مال جمع کرنے پر۔ ہم جو قرآن کریم کی ایک آیت، ایک سورت پڑھتے ہیں، 30ویں پارے کے اندر ہے، سب کو یاد ہوگی۔ دیکھیے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے اور نرالے انداز کے اندر بات کو سمجھائی ہے، اور اتنی وعید والی سخت بات ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ سورت سب کو یاد ہے بہت۔ اب اس کا معنی تھوڑا سا سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لان تان کرنے والے ہیں، جو
تانا کرنے والے ہیں، عیب جوئی کرنے والے ہیں، عیب تلاش کرنے والے ہیں۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور اسٹور کر کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہم جب جمع کر لیں گے تو جمع کرنے کے بعد یہ مال ہم کو ہمیشہ ہماری زندگی گزار دے گا، ہماری زندگی اس سے اچھے سے گزر جائے گی، اس لیے ہم اس کو جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تم مال جمع کرتے رہو گے اور تمہاری پوری زندگی عافیت سے گزر جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لینبذن فی الحطمہ، تم کو حطمہ میں پھینکا جائے گا، حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ خود کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حطمہ ہے نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ اللہ کی وہ دہکائی ہوئی، سلگائی ہوئی آگ ہے کہ جو آگ بندوں کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی جو آدمی اپنے مال کو جمع کر کے اس لیے رکھتا ہے کہ ہماری پوری زندگی عافیت سے گزر جائے گی، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوشی خرم ہو کر کھائیں گے، ہم عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے اور ہم جو ہے اچھی زندگی گزاریں گے، اس لیے مال کو جمع کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور حطمہ یہ ہے کہ جو آگ اللہ نے سلگائی ہے، دہکائی ہے، اور اتنی سخت آگ ہے اور اتنی بھڑکیلی آگ ہے کہ وہ انسان کے دل تک پہنچ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے مال کی واجب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اگر ہم سب کو ان وعیدوں سے بچنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ جو لوگ اپنے مال کے اندر بخل کرتے ہیں، مال کو چھپاتے ہیں، اس کا خزانہ بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ مٹی کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے زمین کے اندر مال کو کہ کوئی لے نہ لے، آج بھی لاکر ہے، ایک سے ایک لاکر ہے، لیکن اس کا ہیکر بھی ہے عجیب عجیب۔ تو آج لاکر میں لوگ چھپا چھپا کر ڈالتے ہیں، پاس ورڈ ڈالتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ، کہ جو لوگ مال کے اندر کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر کافرین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کہ یہ جو صفت ہے یہ کافرین کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے اہانت آمیز عذاب۔ یعنی مسلمان کی شان میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان مال کمائے، جمع کرے، چھپائے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، مسلمان کی صفت یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، تو اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر اس کے گردن میں ڈالیں گے۔ الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو اسی کا وہ مال کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جو ہے آگ بنا کر اس کے گلے میں طوق بنا دیا جائے گا۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں، وقت پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں بھی سنائی ہیں قرآن کے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے مال کو خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں، تنگی میں، فراخی میں
خرچ کرتے ہیں تو واللہ یحب المحسنین، تو اللہ ایسے نیک کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال کو اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کیونکہ کبھی دکھا کر بھی دینا چاہیے، کبھی چھپا کر بھی دینا چاہیے، ہر جگہ چھپا کر نہیں دینا ہے، کچھ کچھ صورتوں میں دکھا کر بھی مال کو دینا چاہیے۔ جیسے کہ ایسا ایک افواہ پھیلا ہوا ہو کہ فلاں شخص صدقہ نہیں کرتا، فلاں شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسے شخص کے لیے کہ وہ دکھا کر دے تاکہ اس پر جو الزام لگا ہے، اس پر جو تہمت لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو۔ اور ایسے ہی جب دیکھے کہ لوگوں کے اندر صدقہ کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا بالکل چلن نہیں ہے، لوگ ایک دم دونوں ہاتھ جیب میں اور تجوری میں رکھے ہوئے ہیں، باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لوگوں کو جھجوڑنے کے لیے اور لوگوں کو سبق اور عبرت دینے کے لیے دکھا کر بھی صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور جب سب چیزیں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوں، لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں فلاں آدمی صدقہ اور زکوٰۃ کرتا ہے، بہت دانویر ہے، بہت دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چھپا کے ہی دینا چاہیے۔ تو خیر قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، کلم کلا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی رنج نہیں ہوگا، وہ خوف سے الگ ہوں گے، رنج سے الگ ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ ایک کوئی دانہ ہے، اور اس دانے سے ایک بالی پیدا ہوتی ہے، پھر اس ایک بالی سے 100 بالیاں پیدا ہوتی ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک کسان ایک دانہ لگاتا ہے، اس دانے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور 7 بالیوں کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 7 بالیاں اور اس 7 بالیوں کے اندر 100 دانے، یعنی اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، اور کتنا بڑھاتا ہے کہ اضعافا مضاعفہ، اضعافا مضاعفہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور بعض جگہ آیا کہ اضعافا مضاعفہ، کہ اللہ خوب سے خوب بڑھاتا ہے، اس کی کوئی عاد نہیں ہے، کتنا بڑھاتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو مال دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ یہ جو سود ہے، یہ سود مال کو ختم کرتا ہے، محو کرتا ہے، مٹاتا ہے، سود کا لین دین مال کو ختم کرتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں سود سے مال گھٹتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقہ دینے سے اور خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر ہم آئیں، اس سسٹم کے اندر ہم آئیں، اپنے مال کو پاکیزہ بنائیں، ہم اپنے مال کو پوتر بنائیں، تاکہ ہمارے مال پر کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی چوری چکاری نہ ہو، کوئی ڈکیتی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی انہونی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر برکت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی 10 روپے 100 روپے کمایا، اور اس 100 روپے کے اندر، اس 10 روپے کے اندر اس کی بہت ساری اور بہت بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو گئی، یہ برکت ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے کما کر آیا، لیکن جیسے گھر پر آیا اس کے ہاتھ بٹے ہوئے ہیں، اس کا کام بٹا ہوا ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اور بھی طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور بھی طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ 1000 روپے کما کر آیا ہے، 1 روپے نہیں بچا اس کے پاس، سارا خرچ ہو گیا اسی ٹائم پہ۔ تو زیادہ کما لینا یہ برکت کی بات نہیں ہے، کم کمانا اور اس سے زیادہ ضرورت پوری ہو جانا، اس سے بڑی ضرورت کا پورا ہو جانا، یہ برکت کی بات ہے۔ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپے کما کر آ رہا ہے، کسی ڈاکو نے ڈکیتی کر دیا،
کسی چور نے چرا لیا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، اور ایک آدمی 10 روپے کما کر آ رہا ہے اور وہ صحیح سالم گھر واپس لے کر آ گیا، بیوی بچوں کے پاس لے کر آ گیا، یہ برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ مال کے اندر حادثہ نہیں ہوگا، مال اس کا بے برکتی سے محفوظ رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کم ہوگا لیکن اس پر کوئی حادثہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی چوری چکاری نہیں ہوگی، اس پر کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی، اس پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگا، اس پر کوئی غصب نہیں کرے گا، اس کو کوئی چھینے گا نہیں۔ یہ مطلب ہے برکت کا۔ بہرحال یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، اس کو میں آپ کو ایک ہی ہفتے کے اندر نہیں سمجھا سکتا، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ سب سے پہلا حق زکوٰۃ کا رشتہ داروں کا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں، سب سے پہلا حق۔ پھر سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں میں کن رشتہ داروں کو ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے؟ آپ 2 باتیں یاد کر لیں، آپ کو زندگی بھر یہ بات یاد ہو جائے گی کہ 2 رشتہ ایسا ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی رشتہ داری ہے سب میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 2 رشتہ یاد رکھ لیں، ایک رشتہ میاں بیوی کا، یعنی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور دوسرا رشتہ باپ بیٹے کا، بیٹا اپنے باپ کو اور باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ 2 رشتے کے علاوہ جتنی ہماری رشتہ داری ہے ان تمام رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ اور سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، اور جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق ہے۔ اور اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم کو 2 ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے محلے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے محلے والے، بہت سارے پڑوسی ہمارے ایسے ہوں گے جو غیور ہیں، غیرت مند ہیں، خوددار ہیں، ان کو ضرورت ہے، وہ غریب ہیں شریعت کی نگاہ میں، لیکن ایک عزت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی صفات کو بیان کیا کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو لوگ لگ لپٹ کر بہانے بازی سے سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، روتے پلاتے نہیں ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کو اندر پی جاتے ہیں، گھوٹ جاتے ہیں، وہ کسی کو بولتے نہیں ہیں، وہ جو ہے مرنا پسند کرتے ہیں، بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، پیاسا رہنا پسند کرتے ہیں، وہ لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، زبان نہیں کھولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، مال دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لا یسألون الناس الحافا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیسے لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ جن سے ہمارے تعلقات ہیں، جو ہماری واہ واہی کرے گا، جو ہماری تعریف کرے گا، جو ہمیں جناب اور حضرت والا کے القاب سے پکارے گا، وہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، بس ہم ان کو اپنی زکوٰۃ ایک روٹین کے تحت روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے قریبی رشتہ دار میں دیکھیں، جو ہمارا سب سے قریبی، ہمارا اپنا سگا بھائی، ہماری اپنی سگی بہن، یہ سب ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں۔ یہ لوگ آپ سے مانگیں گے نہیں، اس لیے علماء نے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کا ایک حیلہ اور ایک بہانہ بھی دیا ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو یا رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو ان کو زکوٰۃ بول کر نہ دیں، ان کو بس دے دیں اور کہیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تاکہ ان کو برا نہیں لگے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ کر دیں گے کہ یہ لوگ میری بھائی کو زکوٰۃ دے گا تو بھائی برا مان جائے گا کہ دیکھو میرا اپنا سگا بھائی ہے اور مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے ایک بہانہ دیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ گفٹ ہے لے لو، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی ہے، اپنے محلے والوں کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینی ہے، اپنے گاؤں والوں کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں، پیشہ ور فقیر ہیں، جن کا پیشہ ہے مانگنا مائک لگا کر، اور انہوں نے ایک روپ دھارن کیا ہوا ہے مانگنے کا، اور مانگنے کا انیک طریقہ ہے، ایک سے ایک، اب تو ڈیجیٹل طریقہ آ گیا ہے مانگنے کا، ایک سے ایک طریقے سے لوگ مانگتے ہیں۔
اب فیس بک پر بھی مانگ رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی مانگ رہے ہیں، فون پے کے ذریعے بھی مانگ رہے ہیں، گوگل پے کے ذریعے بھی مانگ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا، عجیب عجیب طریقے سے یہ سب کے سب پیشہ ور فقیر ہیں. وہ چاہے ڈیجیٹل طریقے سے مانگے، فزیکل طریقے سے مانگے، کوئی ہاتھ پھاڑ کر مانگے، ہاتھ توڑ کر مانگے، کپڑا پھاڑ کر مانگے، یا رو کر گا کر مانگے، جیسے بھی مانگے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کی ہم تحقیق کریں. میں آپ کو بتاؤں، اسی مسجد کے اندر، اس مسجد کے ذمہ دار بھی جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر میں نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا ہے، ابھی قریب کی بات بتا رہا ہوں، 14,000 روپے فراڈ کرتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہے. اور میں نام نہیں لوں گا. اور وہ 14,000 روپے کسی صاحب کو میں نے دیا، وہاں پر وہ خرچ بھی ہو گئے. یعنی میں نے تحقیق کی، 14,000 روپے ایک دم، مطلب یہاں اس علاقے میں 10 دن کے اندر انہوں نے 50,000 روپے چندہ کیا ایک مسجد کے نام پر. 50,000 روپے 10 دن کے اندر. میرے کو صرف 14,000 روپے ہاتھ لگے، بقیہ 26,000 روپے وہ کہاں خرچ کر چکے تھے، ان کے پاس ان کو کوئی حساب نہیں تھا. تو آج ایسے بھی فراڈ لوگ گھومتے ہیں، ایسے بھی ڈھونگی لوگ گھومتے ہیں. ان کی تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ مساکین اور یہ فقراء کا حق ہے، یہ غریب اور مسکین کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے. جو لوگ پیشہ ور فقیر ہیں، جن کا پیشہ مانگنا ہے اور جن کو ان کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، ان کا 24 گھنٹے کا کام ہی ہے مانگنا، ان کو اگر آپ دیتے ہیں، جو اصل میں ضرورت مند ہے، ان تک ہماری ضرورت، ان تک ہمارا مال نہیں پہنچ رہا. ایک تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دینے والے ہیں وہ پورا دیتے نہیں، یا کچھ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، یا جو کچھ لوگ دیتے ہیں تو جتنا ان کو دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ جن کو دینا چاہیے، جہاں ہمارا مال پہنچنا چاہیے، وہاں پہنچ ہی نہیں رہا. یہ تو بیچ میں ہی لوٹ ہو جاتا ہے. یہ بیچ کے لوگ ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں، پیشہ ور لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، غریبوں تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا نظام، خیرات کا نظام، صدقات کا نظام اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ایک غریب کی زندگی آسان ہو سکے. غریبی تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی زندگی آسان ہو سکتی. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے زکوٰۃ کے مال سے غریب کو امیر بنا دوں گا، تو یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. غریب کو امیر بنانا مقصود نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی کسی آدمی کو اتنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا کہ وہ مالدار ہو جائے، وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. اتنی ہی زکوٰۃ دے گا جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے. مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو زکوٰۃ کا نظام اس لیے ہے کہ غریبوں کی زندگی آسان ہو سکے. اس لیے نہیں ہے کہ غریب ہی ختم ہو جائے گا. غریب ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے امیروں کو پیدا کیا، غریبوں کو پیدا کیا، اور یہ قیامت تک رہے گا. تو کسی کو اللہ امیری میں آزمائے گا، کسی کو غریبی میں آزمائے گا. غریبی ختم نہیں ہوگی، لیکن غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، ان کے مسئلے ضرور آسان ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے مال ان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، بیچ میں لٹیرے لوٹ لیتے ہیں، بیچ میں فراڈی فراڈ کر جاتے ہیں، بیچ میں پیشہ ور فقیر اپنے ڈھونگی تیر سے لوگوں کو موہ کر مال جمع کر کے اڑ جاتے ہیں، اور تو ان لوگوں تک تو پہنچتا نہیں، ان کی زندگی آسان کیسے ہوگی؟ اس لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے. آج کا جو دور ہے، یہ دور بہت ٹیکنیکل اور ڈیجیٹل دور ہے. آپ کو کیسے الو بنایا جائے گا، کیسے پھنسایا جائے گا، کیسے آپ کو دانہ ڈالا جائے گا، ہر عقل، دماغ اور سارے شعور کو کھول کر اپنے مال کی زکوٰۃ غریبوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے. تحقیق کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم سوچتے ہیں کہ تحقیق کرنے میں محنت لگے گا، وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، کس کے پاس ہے اتنا ماتھا پچی کرنا ہے. زکوٰۃ ہے، سال کا ایک روٹین ہے، چلو اسی کو دیتے رہو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کا مقصد ادا نہیں ہوگا. جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے ہم پہلے تو اپنے غریبوں کو اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، وہاں نہ ملے، اپنے گاؤں میں ڈھونڈیں، اپنے پڑوسیوں میں ڈھونڈیں، وہاں نہ ملے تو پھر ہم گاؤں سے باہر جائیں، پھر جن کو دینا ہے دیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر مال دینا ضروری ہے. مال، غریب کو مال کا مالک بنانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے اندر کسی کا بلڈنگ بنا دیا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، کسی کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا، وہ زکوٰۃ کے مال سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو مالک بنانا ہے. غریب کو اس مال کا مالک بنانا ہے. وہ اپنی مرضی سے، چاہے تو کپڑا لے، چاہے تو کھانا لے، چاہے تو کوئی اور چیز لے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ اگر آپ سے کہے پیسہ لینے کے بعد کہ آپ کپڑا لا دیجئے،
آپ ہماری یہ ضرورت کا سامان لا دیجیے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرتے کسی کا کپڑا لے آئیں، کسی کا کھانا لے آئیں، کسی کا گھر لے آئیں، کسی کا کچھ لے آئیں، تو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی زکوٰۃ کے اوپر ہی آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔